ناراض ہے اتنا پاکستان سے؟ اللہ نہ کرے کہ میں کبھی اپنے پاکستان سے ناراض ہوں. میں وہ پاکستانی ہوں جس نے کل ریپبلک ٹی وی پہ بیٹھ کے پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگایا. میں ہندوؤں میں بیٹھ کے نعرہ لگاتا ہوں نا جب پاکستان زندہ باد کا, تو ان کو اچھا بھی لگتا ہے. انہوں نے مجھے کئی میسیجز آئے کل کہ عارف صاحب پہلی بار ہندوستان ٹی وی پہ ہمیں پاکستان زندہ باد سن کے برا نہیں لگا, کیونکہ آپ جیسے پاکستانیوں کی ہم عزت کرتے ہیں. بات دراصل یہ ہے کہ سب سے پہلے تو ہمیں ان کو غیر سمجھنا بند کرنا ہوگا. جو ہمیں بچپن سے پٹی پڑھائی گئی ہے کہ ہندو آپ کا دشمن اور انڈیا آپ کا دشمن, اس کو ریویزٹ کرنا ہوگا اور ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہماری تو جڑیں ادھر ہیں. ہم تو پیدا ہی ادھر سے ہوئے ہیں. ہم جو کھانا کھاتے ہیں بریانی حلیم نہاری وہ سب انڈین فوڈ ہے, پاکستانی نہیں ہے. ہم جو کپڑے پہنتے ہیں شلوار قمیض کرتا پاجامہ جو بھی, وہ بھی انڈین ڈریسز ہیں. ہم جو اردو زبان بات کر رہے ہیں, جو سندھی زبان پنجابی زبان, وہ سب انڈین زبان ہے. ہمیں کیوں بچپن سے ان سے نفرت سکھائی جا رہی ہے؟ پھر کہتے ہیں جی اس لیے کہ انڈیا دشمن ہے. ارے ثابت تو کریں کہ وہ کب دشمن ہے انڈیا. 48 میں کس نے انویژن کیا تھا کشمیر میں؟ پاکستان نے کیا تھا کہ انڈیا نے کیا تھا؟ ٹرائبل انویژن ہوا تھا فرام پاکستان. 65 آپریشن جبرالٹر کس نے شروع کیا تھا جس کی بنیاد پہ جنگ ہوئی تھی؟ 71 میں ہم نے اپنے ملک کے لوگوں کو جینوسائڈ کیا, تو انہوں نے پھر بنگالیوں نے اپنے اوریجن کی طرف گئے اور انہوں نے کہا بھارت ماتا ہماری مدد کرو, تم ہماری مدر لینڈ ہو. تو انسانیت بچانے کے لیے انڈیا نے ادھر پھر کودے تھے. تو دشمن ہم بنا رہے ہیں, وہ نہیں بنا رہے. ہماری عام جنتا کو, ہماری عام عوام کو, مجھ جیسے آدمی کو بچپن سے کتابوں میں کیا پڑھایا گیا ہے؟ ہمیں پڑھایا یہ گیا ہے کہ احمد شاہ ابدالی, نادر شاہ دررانی, محمود غزنوی ہمارے ہیرو ہیں. جب وہ حملہ آور ہوتے تھے تو سندھ پنجاب کو پہلے رونتے تھے, یہاں سے ساری عورتوں کو بچوں کو غلام بنا کے لے جاتے تھے. وہ ہمارے ہیرو ہیں. اور ہمارے ہیرو کون نہیں ہے؟ راجہ طاہر, جنہوں نے آل بیت کو پناہ دی تھی. کیا آل بیت خالی شیعہ لوگوں کے لیے قابل عزت ہے؟ کیا ہمارے دل میں ان کی محبت نہیں ہے؟ راجہ طاہر نے, ہسٹری نے ثابت کیا ہے کہ اس کو پناہ دی تھی, لیکن ہمیں سکھایا جاتا ہے کہ وہ قابل نفرت ہے. اور وہ محمد بن قاسم جس نے ہماری ماؤں بہنوں کو غلام بنا کے بغداد تک لے کے گیا تھا, وہ ہمارا ہیرو ہے. یہ غلط تاریخ ہمیں پڑھائی جاتی ہے. اب اس کا احتجاج, آپ نے کہا کہ میں گھر کی بات باہر کیوں لے کے گیا, تو آپ مجھے بتائیں کہ گھر میں رہ کے احمد وقاص گورایا, سلمان حیدر, کتنی مثالیں دوں جنہوں نے آواز اٹھائی, ان کے ساتھ کیا ہوا. آپ احمد وقاص گورایا کو ایک فون کر کے پوچھیں کہ ان کے ساتھ سلوک کیا کیا جاتا تھا. میں بیان نہیں کر سکتا آپ کو ورڈز میں. جب جنیوا میں ہماری ملاقات ہوئی تھی تو انہوں نے جب بتایا کہ کس طرح پہلے کپڑے اتار دیے جاتے تھے, پھر جس کی مرضی آتی تھی ڈنڈا لے کے آتا تھا, مارنا شروع کر دیتا تھا, کھانا نہیں دیتے تھے. اور میڈم, میں ایم کیو ایم کی طرف سے ہوں, مجھے پتا ہے 90 دن کے لیے ایم کیو ایم کے تمام کارکنوں کو لے کے گیا تھا. اور یہ سب چیزیں پھر جو ٹارچر اور سیکشل ٹارچر ہوتے ہیں وہ ویڈیوگرافی ہوتی ہے. اس کی بنیاد پہ پھر وہ ہمیشہ کے لیے غلام بن جاتا ہے یا پھر ملک چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے. تو اب ہم جیسے لوگ جن کو زندگی میں اللہ کا شکر ہے کوئی تکلیف نہیں ہے, ہمارے بچے تقریباً بڑے ہو گئے ہیں, بیٹی یونیورسٹی میں یہاں پڑھ رہی ہے, بیٹا کالج میں پڑھ رہا ہے, ہم ایک حضرت عمر کے معاشرے میں رہ رہے ہیں جہاں پہ اسٹیٹ ٹیکس ریسپانسبلٹی آف اٹس چلڈرن اینڈ اٹس سبجیکٹس. تو ہم تو ایک حضرت عمر کے معاشرے میں بہت خوش رہ رہے ہیں, لیکن دل میں اب ایک تڑپ اٹھتی ہے جب جاب سے آتے ہیں, کوئی دوست نہیں, کوئی کچھ نہیں, کیونکہ پاکستانی دوست نہیں بناتے ہمیں. انڈینوں سے ابھی تک میرا کوئی ایسا پرسنل دوستیاں نہیں ہے, خالی سوشل میڈیا کی حد تک ہے. گھر آتے ہیں تو پھر جب سوشل میڈیا پہ ملک کے حالات دیکھتے ہیں تو پھر دل میں تڑپ اٹھتی ہے کہ یار آواز تو اٹھائیں اور کچھ نہیں تو. اور پھر گلوبل ولیج ہے, پھر دنیا پاکستان پہ پریشر ڈالتی ہے جب ٹریڈ ایگریمنٹس ہوتے ہیں, دوسرے ہوتے ہیں کہ بھائی ہیومن رائٹس تو آپ ریسٹور کریں, ذرا عام آدمی کی سول لبرٹیز کو تو تھوڑا ریسٹور کریں, تو آپ کے ساتھ ہم یہ ڈیل کریں گے, یہ ایڈ دیں گے, یہ لون دیں گے. تو یہ ضروری ہوتا ہے آپ کے اپنے معاشرے میں تبدیلی لانے کے لیے آواز اٹھانا, جو پاکستان میں بدقسمتی سے نہیں اٹھانے دی جا رہی. جی فخر, آپ کو لگ رہا ہے, آپ نے بات سنی سر کی, آپ کو لگتا ہے کہ آواز نہیں اٹھانے دی جا رہی؟ عارف صاحب کی بالکل میں نے بات سنی, اور اکثر میں ان کے ٹویٹر پہ ان کی ٹویٹس وغیرہ بھی دیکھتا رہتا ہوں. بہت ساری چیزوں میں مجھے مطلب میں ان سے ڈس ایگری کروں گا, اور بہت ساری چیزیں میں ان سے ایگری کروں گا. ایسا نہیں ہے کہ ان کی ساری باتیں غلط ہیں, بالکل صحیح ہے. بہت دفعہ ہوا ہے ایم کیو ایم کا انہوں نے نام لیا کہ ایم کیو ایم کے ساتھ بڑی زیادتیاں ہوئی ہیں, ٹھیک ہے ہوئی ہوں گی, لیکن سر کو یہ بھی پتا ہوگا کہ ایم کیو ایم نے وہاں پر جس وقت ولی خان صاحب ہوا کرتے تھے, پشتون اور ان کے درمیان میں بھی ایک بہت بڑی لڑائی چلی ہے, بہت عرصہ چلی ہے.
الحمدللہ اس کے بعد حالات بہتر ہو گئے اور آپس میں ان کی بہت اچھی دوستیاں اور اٹھنا بیٹھنا سارا کچھ پھر شروع ہوا. لیکن یہ ہوا جن کی وجہ سے بھی ہوا, میں اس کی بالکل اس میں نہیں جانا چاہتا. دوسری بات عارف صاحب نے کی وقاص گرایا صاحب کی, میں بالکل ان کے ٹویٹر کو بھی میں فالو کرتا ہوں, میں ان کو دیکھتا رہتا ہوں. سر مجھے میں کوئی کیا کہتا ہے, سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہر کسی کا اپنا اپنا ہے, وہ کسی کے حق میں بات کرتا ہے, کس کے خلاف بات کرتا ہے, میں بالکل اس میں نہیں پڑوں گا. میں مطلب وہ ٹپیکل پاکستانی والی بات کہ پاکستان کی سلامتی خطرے میں پڑ جائے گی تو یہ ہو جائے گا, زلزلہ آ جائے گا, نو. مجھے صرف ایک تھوڑی سی چیز جو وقاص گرایا صاحب تھوڑا بہت وہ آ رہا ہوتا ہے کہ مطلب وہ جس طریقے سے وہ ریلیجن کو گندا کرنے کی کوشش کرتے ہیں, مجھے اس سے سخت اختلاف ہے. باقی وہ جس کا ان کا جو بھی بات مطلب نیریٹو ہے, وہ اس کے اوپر ان کا اپنا ایک پرسنل ہے, وہ کر سکتا ہے. وہ پاکستان کے خلاف بھی بات کر سکتے ہیں, ہندوستان کے حق میں بھی بات کر سکتے ہیں. بہت سارے ایسے ہندوستانی ہیں کہ وہ پاکستان کے حق میں اور ہندوستان کے خلاف. ایشون صاحب مطلب ٹویٹر پہ بہت زیادہ ان کو فالو کیا جاتا ہے, ایون ہندوستان میں اس کے بہت بڑی فین فالوئنگ موجود ہے. وہ ہندوستان کے خلاف بات کرتے ہیں, پاکستان کے حق میں بات کرتے ہیں, ایسا ہو سکتا ہے. لیکن جو بات ریلیجن کی آتی ہے تو میں کہتا ہوں کہ میں کسی کے مذہب کو کیوں گالی دوں. میں جس مرضی مذہب سے تعلق رکھتا ہوں, میں بے شک مسلم ہوں, کرسچن ہوں, پارسی ہوں, ہندو ہوں, کوئی بھی ہوں, میں کہتا ہوں کہ نہیں, کسی کے ریلیجن کو مطلب اسلام کو آپ صرف اس لیے گندا کر رہے ہو کہ آپ کا وہ نیریٹو سیل آؤٹ ہوتا ہے وہاں پر, اس وجہ سے آپ نہ کریں. آپ کو کوئی اختلاف ہے, بالکل آپ ہزارہ اختلاف کر سکتے ہیں, ضروری نہیں کہ آپ ہر بات کے میرے سے ایگری کریں گے یا پاکستان کی ہر پالیسی سے آپ ایگری کریں گے. آپ ہالینڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں, بہت ساری چیزیں ہوں گی جس کی وجہ سے آپ یہاں سے شفٹ ہوئے ہوں گے. مجھے صرف ان 2-3 چیزوں کے اوپر تھوڑا سا وہ اپنے ایک پوائنٹ آف ویو میں دینا چاہتا ہوں. جی عارف صاحب 100% ایگریڈ وتھ فخر بھائی, 100%. اور دیکھیں بات دراصل یہ ہے کہ ریلیجن از اے ویری پرسنل سینٹیمنٹ, اور ویری اٹیچڈ آدمی ہوتا ہے اپنے ریلیجیس سینٹیمنٹ سے, تو ڈونٹ ٹچ اٹ. اٹ از آپ کی ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ آپ دوسروں کے مذہبی اس کو وہ کریں یا کسی کے بھی مذہب کو گالی دیں. اور دیکھیں میں تو اتنا زیادہ سوشل میڈیا پہ انڈین آڈینس کے ساتھ انٹریکشن میں رہتا ہوں, واٹس ایپ پہ, دوسری جگہوں پہ. آپ بلیو می, میں ہر جگہ فخر سے کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں, اس لیے کہ میں ہوں بھائی. مجھے کسی کا خوف تھوڑی ہے جو میں ڈر کے کہہ رہا ہوں کہ کسی کو ہے. میں اپنے ریلیجن, میرے ماں باپ نے جو مجھے سکھایا ہے میں اس پہ قائم ہوں. لیکن ہاں, میرا اسلام بڑا مختلف ہے, میرا اسلام بہت ہی مختلف ہے جو یہاں پاکستان میں مولوی جو اسلام سکھاتے ہیں. کیونکہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کے یہاں تو اسلام ہی 15 قسم کا اسلام سکہ رائج الوقت ہیں. 1% پاپولیشن اہل حدیث کی ہے, لیکن ان کے حافظ سعید آپ کی فورن پالیسی چلا رہے ہیں.